بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے سے مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ سوال: کن لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ جواب: جو پردہ کیے بغیر گھر سے باہر جاتی ہیں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے دار کے لیے کون سی 2 خوشیاں ہیں؟ جواب: روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ سوال: کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل جاتی ہے؟ جواب: سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سوال: روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے، ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ سوال: عقل مند کے عیبوں میں اور بے وقوف کے عیبوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب: شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفنا کر ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ میں ڈوب رہا ہو۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ سوال: منافقوں پر کون سی 2 نمازیں بھاری ہیں؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور یہ چل نہیں سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب: کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال: تورات، زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئیں؟ جواب: قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ سوال: کون سی سورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سوال: ایسا کون سا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں؟ جواب: سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سوال: کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب: سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سوال: قرآن مجید کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ جواب: مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز باہر نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ سوال: جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1 باب الصلہ، نمبر 2 باب الریان، نمبر 3 باب الجہاد، نمبر 4 باب الصدقہ، نمبر 5 باب الحج، نمبر 6 باب الایمان، نمبر 7 باب الذکر، نمبر 8 باب الکاظمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ سوال: نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: غیب کی خبر دینے والا۔ سوال: روز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: کون سی نماز کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے؟ جواب: وہ نفل نماز جو دوران سفر ادا کی جائے جبکہ قبلے کے رخ کا تعین نہ ہو سکے تو کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: سورۃ نمل میں، ایک شروع میں اور ایک آخر میں۔ سوال: کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب: زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ سوال: کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ سوال: قرآن مجید میں مومنین کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب: اور مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ عطا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ سوال: حدیث مبارکہ میں والدین کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نمبر 1 اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔ نمبر 2 والدین کی حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3 لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 4 فضول باتوں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ سوال: عورت کو کس جگہ چومنے والا مرد عورت سے بے پناہ محبت کرتا ہے؟ جواب: ماتھے پہ چومنے والا۔